السلام علیکم انکل، السلام علیکم پاکستان۔ سب کو انکل سٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نیا آئیڈیا۔ سوال انکل میرا یہ ہے کہ پاکستان کو جدید کیسے بنایا جائے، کیسے ماڈرنائز کیا جائے؟ جی انکل۔ السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم طاہر فاروقی۔ یہ بڑا اہم سوال لے کر آئے ہو، حسب عادت اچھے سوالات لاتے ہو، اچھے موضوعات پر بات ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو، جو بھی یار میں جتنا بھی بڑا ہوں، جو بھی میرا لیول ہے، جو بھی میری معلومات ہے، جو بھی میرا زندگی کا سفر رہا ہے، چاہوں گا کہ آپ کو کچھ اچھی باتیں بتاتے چلیں۔ تو پاکستان پھر آپ نے کہا کہ اس کو جدید کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پوائنٹ ون انکل کی نظر میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مذہب کا جو فوبیا ذہنی طور پر، جس فوبیا نے آپ کو مفلوج کر دیا ہے ذہنی طور پر، اور آپ کو قید کر دیا ہے ذہنی طور پر، یہ اس فوبیا کے اثرات ہیں، اور اس کے شاہکار پیداوار آپ کی اپنی سوچ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں، کچھ اسلامی ممالک لے لیں جنہوں نے اتنی ترقی کر لی اور اس ماڈل کو اپنایا جو انہیں ترقی یافتہ قوموں سے ملا۔ اب آپ ان قوموں کے خواہ تو مخالف نہیں ہوں گے نا، یہ تو بھائی نالائقی ہو جائے گی، بد تہذیبی ہو جائے گی، بدتمیزی ہو جائے گی دوسرے انسان سے۔ اگر ان کے پاس کچھ اچھی چیزیں ہیں تو بھائی وہ آپ سیکھ لیں نا۔ آپ مذہب کی آڑ میں مذہب کو دیوار کیوں بناتے ہیں، اور وہ دیوار کیوں نہیں پھلانگنا چاہتے جو اس قید خانے کی ہے؟ میں قید خانہ اس لیے کہوں گا کہ جو بھی ہمارا مولانا ہے، جو بھی ہمارا مولوی ہے، جو بھی ہمارا مذہبی پیشوا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ اور بھائی قید کرنے کے لیے لانا تھا اللہ میاں نے یہاں، تو بھیجتے ہی نہیں۔ کیا ضرورت تھی بھائی آپ کو پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ان حسیناؤں کو پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ان خوبصورت ممالک کو اور خوبصورت زمین کو بنانے کی جس سے آپ مستفیض نہیں ہو سکتے، جس سے آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے؟ کیوں بھائی لطف اندوز کیوں نہیں ہوں گے؟ رچ کے آپ جشن کیوں نہیں منائیں گے اپنے پیدا ہونے کا، اپنے جوان ہونے کا، اپنی جوانی کی طاقت کا، اپنی ترقی کا؟ آپ نے جو کمایا، محنت سے رزق حلال جو کمایا، اس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے، اس کو آپ بانٹ نہیں سکتے، اس کو آپ اپنی مرضی سے کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہر جگہ پابندی آ رہی ہے، مذہب 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 مذہب۔ بھائی آپ نے غور سے سن لیں، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو مجھ سے انٹرویو کر لیں۔ ہم لوگ آر جے مال میں ہوتے ہیں، وہاں ہماری آرٹ گیلری ہے، اینٹیک شاپ ہے، کتابوں کا اسٹور ہے، مذہبی کتابیں بھی ہیں اس میں۔ بھائی میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، حسب عادت مسلمان ہوں، اپنے رب کی وحدت کا پابند ہوں، اپنے قرآن کا پابند ہوں، اپنے نبی کو مانتا ہوں، اسلامی پیشواؤں کو مانتا ہوں، اسلام کی تعلیم کو مانتا ہوں۔ کلیئر کر دیا میں نے آپ کو۔ لیکن یہ جو انٹرویو چل رہا ہے، یہ جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ آپ کی بقا کے لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کی جو حالت ہے اس وقت وہ اس طریقے کی ہے کہ آپ ایک بیمار سوچ کا حصہ ہیں۔ آپ نے ہر جگہ چیزوں کو الٹے سیدھے طریقے سے مکس کر دینا ہے۔ اس مکس ہونے کی وجہ سے جو مرکب بنتا ہے، جس کو آپ کوئی شبیہ، کوئی کانسیپٹ، کوئی سوچ، کوئی مائنڈ سیٹ نہیں دے پا رہے، کیونکہ آپ جہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں، جس جگہ آپ پکڑنا چاہتے ہیں، اس مٹی کو آپ نے اس سونے کو مٹی میں تبدیل کر دیا اپنے عادات سے اور طرز فکر سے۔
بھائی اسلامی سوچ رکھنے سے آپ کو منع تھوڑی کر رہے، آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ نے کس طریقے سے جدید کرنا ہے، جس کو انگریزی میں ماڈرن پاکستان کہیں گے۔ آپ ماڈرن پاکستان آپ کیوں نہیں چاہیں گے؟ خوبصورت روڈیں چاہیں گے آپ، خوبصورت آپ لباس چاہیں گے، لباس کی وضاحت چاہیں گے۔ بھائی آپ جب آفس جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، شام کو ٹہلنے جاتے ہیں، شام کو ڈنر کرنے جاتے ہیں، ایک کوئی سٹائل ہوتا ہے، شام کو شادیوں میں جاتے ہیں، ہر جگہ آپ نے ایک تو مسئلہ بنایا ہوا ہے ٹریڈیشنل لباسوں کا، اور وہ ہزار سال پرانے فیشن جو ہیں ان کو آپ نے آج بھی بضد ہیں اس پہ کہ ہم نے یہی پہن کے جانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نیشنلزم کو فروغ دیتی ہے، ہماری پہچان ہے۔ نہیں، یہ آپ کی پہچان نہیں، آپ کی پہچان ہے آپ کتنے لائق، فاضل اور سمجھدار انسان ہیں، اور آپ نے کتنا گلوبلائزیشن میں حصہ لیا ہے۔ اس میں چند اسلامی ملک کی مثالیں دینا پڑ جائیں گی۔ آپ انڈونیشیا کو دیکھیے، اپنے ملائیشیا کو دیکھیے، اپنے قطر کو دیکھیے، اپنے دبئی کو دیکھیے، آپ اپنے سعودی عرب کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، ترکی کو دیکھ لیں، آذربائیجان کو دیکھ لیں، چلتا چلا جاؤں گا، مصر کو دیکھ لیں، نائجیریا کو دیکھ لیں، اور آگے آتا ہے الجزائر کو دیکھ لیں، ٹیونس کو دیکھ لیں۔ او بھائی آپ ان کی زندگی کو دیکھو، ان کی ساحلوں پر جاؤ، ان کے شہر میں، ان کے کیفیز میں جاؤ، ان کا مزاج دیکھو، ان کی سیٹنگ دیکھیں، ان کی خوبصورتی دیکھیں، ان کی پھول پھلواری دیکھیں، ان کی بولیوار دیکھیں، جسے بالی ووڈ کہتے ہیں انگلش میں، لیکن فرینچ کا ورڈ ہے، بولیوار کہلاتا ہے۔ ایک ایسی روڈ جہاں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں، جہاں پر بسترو فرانس میں کہتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے کیفیز کو، جہاں پر آپ کھانا سرو کرتے ہیں، مختلف قسم کی چائے ہوتی ہیں، مختلف قسم کی کافی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے مشروب ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے شربت ہوتے ہیں، یہ سارا ایک سیٹ بسترو کہلاتا ہے، اور وہ پوری اسٹریٹ بولیوار کہلاتی ہے۔ جیسا انکل ایک چیز آپ سے میں پوچھوں گا، جی آپ نے یہ صدر میں بھی بالی ووڈ دیکھا ہے؟ جی یہ کیسا نظر آیا؟ بھائی آپ نے انٹرپٹ کیا، اینڈ تھینک یو فار دیٹ، اچھا انٹرپریشن کیا ہے۔ دیکھیں نا صدر کا بالی ووڈ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے یہ کہیں سے فوٹو دیکھ کر آ گئے، یا ہمارے میونسپلٹی کا کوئی بندہ چلا گیا ہوگا رشیا وغیرہ، لندن وغیرہ، وہاں سے کوئی اسٹریٹ دیکھ کے آ گیا ہوگا، جس طرح آذربائیجان میں خوبصورت بولیوار ہے، نظامی اسٹریٹ ہے، اور جس طرح روس میں عربات ہے، یہ دو اسٹریٹس تو میں خود دیکھ کے آیا ہوں ان بالی ووڈز کو، جس کو بولیوار کہتے ہیں۔ ان کی خوبصورتی آپ دیکھیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان کے فوٹوگرافز دیکھیں، آپ منہ کے بل گر جائیں گے، آپ کے منہ سے رال ٹپک جائے گی۔ ان کے فٹ پاتھ دیکھیں، ان کے روڈ دیکھیں، ان کی بستروز دیکھیں، ان کی ریسٹورنٹس دیکھیں، ان کی شاپس دیکھیں، ان کی اسٹیبلشمنٹس دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے جو ڈیزائن دیا صدر میں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یار ہماری قوم اتنی بے وفا اور بے غیرت کیوں بنی؟ وہ بولیوارڈ میں جو کچرا الٹا ہوا ہے، اور چرسی مدک کی اور ہیورن سی سو رہے ہیں وہاں پر، اور گن سے بھرے ہوئے ڈبے پڑے ہوئے جسے دو ہفتے کوئی اٹھاتا نہیں۔ شاپس کے سامنے مختلف قسم کے چلر باز، جنگلی قوم کی جنگلی پیداوار، جہنم رسید، پان کھا کے ادھر تھوک رہے ہیں، نسوار کھا کے ادھر تھوک رہے ہیں، چہرے پہ 12 بجے میں، شکل آپ کی بگڑی ہوئی ہے، لباس آپ کا صاف نہیں ہے، الٹے سیدھے آپ نے شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ کیا چاہتے ہو پاکستان سے؟ اس کو کوئی شیپ دینا چاہتے ہو یا نہیں ہے آپ کا پروگرام؟ آپ اسی طرح جہنم کا سفر اسٹارٹ کریں گے اور اسی طرح جہنم رسید ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں، پھر بھاگ کے وضو کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ کو پیشاب لگ گیا، پھر آپ کو حاجت آ گئی، بھاگ کے مسجدیں تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس سرکاری بیت الخلا نہیں ہے، سرکاری باتھ روم نہیں ہے۔ آپ نے مسجد کو ڈھونڈنا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ جس طرح سن رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کا انکل ہو سکتا ہوں، باپ ہو سکتا ہوں، آپ کا دادا ہو سکتا ہوں، آپ کا استاد ہو سکتا ہوں، آپ کا مینٹور ہو سکتا ہوں، اگر پڑھا لکھا کراؤڈ اس کو سن رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دنیا کے ممالک کی آپ برائی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے سکھایا ہے یہ؟ وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس غیبت کے اور اس برائی کے اور اس طنز کے اور اس حقارت کے
آپ کیوں عادی بنے؟ اپنا ٹائم آپ ان چیزوں میں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کا بچہ سچ نہیں بولتا، آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کا بچہ اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھ لیا اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کا دن اس کا کیسا گیا، تو شاید وہ نہایا بھی نہیں، اسکول کا لباس ڈالا اس نے چلا گیا، آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا بھائی آپ نے کیا کھایا، بس آپ نے بس یہ پوچھنا ہے ہاں بھائی تم نے نماز پڑھی، ہاں بھائی تم نے کلمہ پڑھا، ہاں بھائی تم نے یہ کیا، ہاں بھائی تم نے کتنے کام کیے، اچھا یہ بتاؤ باقی چیزیں کیا، باقی سب صحیح ہے، ہو گیا، نماز پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہو گیا، او بھائی ہو جائے گی آپ کی بخشش، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہے۔ آپ اپنے نبی سے مثال لو، ہمارے نبی میں کتنا ٹالرنس تھا، کتنی برداشت تھی، کافروں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے کھاتے تھے، وہ آپ پہ کچرا پھینکتے تھے، آپ کا صبر کبھی ختم نہیں۔ آپ اپنے نبی سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بندہ میرے میں کروڑوں کی خرابی ہیں اور میں برباد ہو گیا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں۔ آپ نے صرف ایک جواب دیا، آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ جس نبی نے ایسی ایسی چیزیں سکھائی ہیں، اور آپ کو پاکستان کو ماڈرن کرنے میں کیا موت آ رہی ہے بتائیں نا؟ ماڈرن کر کے کیا آپ ماڈرن ہونے کے بعد آپ اسلام سے فارغ ہو جائیں گے، اسلام سے باہر ہو جائیں گے؟ سن لیں عالم صاحب اور مولوی صاحب، اختراع کی اسلام میں اجازت ہے، آپ نے وقت کے ساتھ اسلام کی روشنی کو اس نہج سے پھیلانا ہے جو قرآن کی تعلیم ہے، لیکن اس کے کانسیپٹ کو آپ نے معلومات اور ریسرچ کے ساتھ اس دنیا میں چلنے والے سسٹم میں پرونا ہے، تب جا کے آپ اس دنیا کی گلوبلائزیشن کا حصہ بنیں گے، اس کے بعد آپ کی عزت کی جائے گی۔ اور یہ حقارت اور نفرت جو آپ نے گوروں کے خلاف اور دوسرے ممالک کے خلاف اور دوسری قوموں کے خلاف رکھی ہے، خدا کے واسطے خدا را اس کو سٹاپ کریں، اور پاکستان کو آپ نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ماڈرن کریں، اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں، ساحل پر ہوٹلز کھڑے کریں، ساحل پر بستروز لگائیں، ساحل پہ بنانا ٹرپس لگوائیں، ساحل پر آپ نے جیٹ اسکیز لگانی ہے، ساحل پر آپ نے اس واٹر اسکی لگانا ہے، ساحل پہ آپ نے فش ایکویریمز لگانے ہیں۔ ارے بھائی آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پاکستان کو، یہ آپ کے مذہب نے منع کیا، ترقی کو منع کیا۔ ملیشیا دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھ لیں، دبئی دیکھ لیں، یہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں، ترکی کو دیکھ لیں، یہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی یورپین بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، بہت آپ کا شکریہ، آپ تو عظیم استاد ہیں، آپ نے تو ہمیں ایسی چیزیں سکھا دی جو ہم بالکل نالائق تھے اور سینکڑوں سال نالائق رہے۔ آپ کی بڑی مہربانی سرکار، میرے آپ دوست ہیں، میرے آپ استاد ہیں، ہم آپ کی انشاءاللہ ویسے عزت کریں گے۔ یورپ کے لوگ بھی قریب آ جائیں گے آپ سے، پورا دبئی بھرا ہوا ہے یورپ سے پورا امریکن سے پورا ایجپٹ بھرا ہوا ہے، دبئی بھرا ہوا ہے، آپ کا انڈونیشیا بھرا ہوا ہے، آپ کے عرب میں ان کو سہولتیں حاصل ہیں، عرب کا ویزا انہیں لینا نہیں پڑتا امریکنز کو، تو وہ یہ محبتیں تو ہمارے اسلامی ممالک کر رہے ہیں۔ تو بھائی ماڈرن ہونے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے مذہب کو مذہب کی طرح رکھیں اور اس کو فوبیا نہیں بنانا ہے اور لوگوں میں نفرتیں نہیں پھیلانی۔ سب سے پہلے صفائی کا انتظام کریں، جسم کی صفائی، گلی کی صفائی، گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، صوبے کی صفائی، شہر کی صفائی، یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ اور جھوٹ بولنا، اس لعنت سے بچو، ورنہ تم پر اللہ کی لعنت، اس کے بعد اس کے نبی کی لعنت، اس کے بعد تمام انبیاء کی لعنت، اور اس کے فوراً بعد میری لعنت۔ آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑنا۔ خدا حافظ پاکستان، نا امید نہیں ہوں، پاکستان زندہ باد۔ اس سارے پاکستانی بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ خدا حافظ۔